بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، سبحان اللہ۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، ورفعنا لک ذکرک، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حاضرین محبت سے مل کر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم جان کائنات منبع کائنات روح کائنات تخلیق وجہ کائنات احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد آج ہم اس نورانی وجدانی ایمانی محفل پاک میں اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ایک کا تعلق اصلاح سے اور دوسرے کا تعلق میلاد سے ہوگا۔ اصلاح ضروری ہے اس لیے کہ میلاد والے کا تقاضا ہے، حضور کا تقاضا ہے، اصلاح ضروری ہے۔ اور آج کی یہ محفل اللہ کے فضل سے غالباً یہ تیسری سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انعقاد پذیر ہے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ گویا کائنات کے اندر جس جگہ پر بھی جس مقام پر اللہ کی رحمت ہے، اس رحمت میں حصہ مصطفیٰ بھی ہے۔ دینے والا خدا ہے، تقسیم کرنے والی ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں میں جاؤ تو خوب سیر ہو کر پھر آیا کرو۔ جب جنت کے باغوں میں جاؤ
تو خوب سیر ہوا کرو، یعنی کھایا پیا کرو پھر آیا کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ جنت کے باغ ہیں کہاں ہے، کیسے ہے، کنہیں جنت کے باغ کہا جائے؟ تو محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس جگہ پر ذکر ہوتا ہے، یہ جو ذکر کی مجالس ہوتی ہے، یہی تو جنت کے باغ ہیں، یہی تو جنت کے باغ ہیں۔ تو ہم بھی ذکر کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان آ چکا کہ جس جگہ پر بھی ذکر ہوگا، علم کی مجلس ہوگی، ذکر کی مجلس ہوگی، وہ کوئی عام محفل نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی اسے جنت بنا دے گا۔ اسے کیا بنا دے گا؟ جنت بنا دے گا۔ اب سوال یہاں اٹھتا ہے، مولا جنت نظر نہیں آتی، یہاں جنت نظر نہیں آتی، مولا تیرا ذکر، تیرے محبوب کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، مولا تیرے محبوب کی اتباع، تیرے محبوب کی اطاعت، تیری اطاعت، تیری اتباع ہے، تو پھر محبوب کا ذکر بھی تو تیرا ہی ذکر ہے، تیرا ہی ذکر ہے، مولا تیرے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں، جنت نظر نہیں آتی۔ تو سوال کے جواب میں خود ہی مفسرین محدثین نے جواب لکھا، فرمایا کیا خدا دیکھا ہے؟ کیا رب کو دیکھا ہے کسی نے؟ جواب نہیں۔ کس کے کہنے پر مانا؟ مصطفیٰ کے کہنے پر۔ فرمایا جس کے کہنے پر رب کو مانتے ہو، اسی کے کہنے پر جنت کو بھی مان لو۔ مصطفیٰ نے فرما دیا ہے کہ جو ذکر کی مجالس ہے یہ جنت کے باغ ہے، یہ جنت کے باغ ہیں۔ رب چاہے تو کیا خود کو دکھا نہیں سکتا؟ دکھا سکتا ہے یا نہیں؟ عقیدہ ہے، ایمان ہے؟ رب چاہے تو کیا وہ خود کو دکھا نہیں سکتا؟ دکھا سکتا۔ رب دکھانا ہی تو چاہتا نہیں، دکھانا ہی تو چاہتا نہیں۔ رب چاہے تو خود کو دکھا سکتا ہے، رب خود کو دکھا کر منوا سکتا کہ میں رب ہوں، مجھے دیکھو، مگر رب تعالیٰ بتانا چاہتا ہے اے دنیا والوں، اے مصطفیٰ کی امت سنو، میں دکھا کر نہیں، مصطفیٰ کی زبان سے سنوا کر بنانا چاہتا ہوں کہ میں رب ہوں۔ قل هو اللہ هو احد، محبوب آپ کہیے، آپ فرما دیجئے کہ رب ہے، اللہ الصمد، وہ رب ہے۔ اب دیکھیے گا یہ بات تو رہی اپنی جگہ پر، رب جنت دکھا کر نہیں سنوا کر منوانا چاہتا، رب خود کو رب منوانا چاہتا ہے، دکھا کر نہیں، مصطفیٰ کی زبان سے اعلان کر کے بتانا چاہتا ہے مجھے جس نے رب ماننا ہے پہلے مصطفیٰ کی زبان سے مانے، حضور کی زبان سے مانے۔ اور اسی طرح دیکھیے ہمارے گھروں کے اندر جھگڑے ہیں، میں نے یہ بات صاف کہی، پہلا تعلق سیرت و تعلیمات مصطفیٰ سے ہوگا، دوسرا عنوان میرا میلاد مصطفیٰ سے ہوگا۔ اچھا عشق مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کے نام پر ہم نے محفل سجائی ہے معذرت کے ساتھ۔ میرا ایک سوال ہے، یہ میلاد تقاضا کیا کرتا ہے؟ میلاد ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے؟ میلاد تقاضا کر رہا ہے جو محبوب نے کیا ہے وہ تم بھی کرو، جو حضور نے فرمایا ہے وہ تم بھی کرو، یہ محبت ایک تقاضا کر رہی ہے، اس لیے پہلا تعلق اصلاح کے ساتھ ہوگا۔ تو گویا پتہ کیا چلا جی جہاں ذکر ہوتا ہے وہی جنت کا باغ ہے، وہی جگہ جنت کا باغ ہے۔ آج ہم روتے ہیں، ہمارے گھروں میں جھگڑے ہیں، نحوستیں ہیں، ہمارے گھروں کے اندر بے برکتی ہے۔ کبھی سوچا ہے کیا؟ اس لیے کہ ہمارے گھروں میں ذکر کی مجالس نہیں ہے، ہمارے گھروں میں ذکر کی مجلسیں نہیں ہیں، ذکر کی محفلیں نہیں ہیں۔ اور ذکر کی مجلس جہاں ہو تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا کہ وہ جگہ جنت ہے۔ سبحان اللہ، وہ جگہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ حضور کا ایک فرمان اگر یہ
تو ہماری زندگی سنور سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس جگہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے وہ جگہ جنت ہے۔ تو پھر ہمارا عقیدہ ہے جنت میں بے برکتی نہیں ہوتی، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جنت کے اندر نحوست نہیں ہوتی، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جنت کے اندر جھگڑے نہیں ہوتے، جنت کے اندر جھگڑے نہیں ہوتے۔ تو پھر ہمیں کیا چاہیے؟ ہم گھروں کے اندر ذکر کی مجالس سجائیں، ذکر کی مجالس سجائیں۔ اور ذکر کی مجالس کیسی ہونی چاہیے؟ سال گزر گیا، ایک سال کے بعد ہم آج پھر ربیع الاول شریف کے اندر محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ ایک سال گزرنے کے بعد ہم نے محفل کروائی اس بازار کے اندر، اور گھروں میں بھی یہی معمول ہے کہ جن گھروں میں محفل ہوتی ہے سالانہ ہوتی ہے، سالانہ ہوتی ہے۔ 1-2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے محفل ہوئی، بس وہ سال گزر گیا، پھر سال کے بعد محفل سجا گیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں ذکر ہوتا ہے وہ گھر جنت بن جاتے ہیں، وہ جگہ جنت بن جاتی ہے۔ تو پھر ذرا رک کر سوچیے، کیا ہمارے گھروں میں، ہمارے بازاروں میں محفلیں سالانہ ہونی چاہیے؟ ہمارے گھروں میں، ہماری مسجدوں میں محفل سالانہ نہ ہو، روزانہ ہو کس طرح ہو سکتی ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھ لیں، یہ بھی ذکر کی محفل ہے، یہ بھی ذکر کی کیا ہے؟ محفل ہے۔ آپ گھر میں 5 وقت کی نماز ادا کریں تو آپ کا گھر گھر نہیں رہے گا بلکہ جنت بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ جنت بن جائے گا۔ یہ جو گھروں میں جھگڑے ہیں، یہ جو نحوستیں ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کو جنت نہیں بنایا، اپنے گھروں کو جنت نہیں بنایا، ہم نے گھروں میں نماز ادا نہیں کی۔ اگر ہم 5 وقت کی نماز ادا کرتے رہیں تو ہمارے گھر دن میں 5 مرتبہ جنت بن جائے، 5 مرتبہ جنت بن جائے۔ اور اسی طرح مفسرین نے لکھا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں ان کا یہ طریقہ تھا کہ جس دن کے اندر ایک وقت میں محفل سجاتے ہوتا کیا، کبھی خود مصلی پر ہوتے، خود اٹھتے نہ تھے تو بیٹے کو بٹھا دیتے، بیٹا اٹھتا نہ تھا تو دوسرا بیٹھ جاتا، دوسرا اٹھتا نہ تھا تو بیٹی بیٹھ جاتا، مصلی پر سارا دن گزر جاتا، یہاں تک کہ بیوی کی باری آتی۔ ٹائم کو، وقت کو تقسیم کر رکھا تھا کہ سارے دن کے اندر 1 منٹ بھی ایسا نہ ہو کہ جس وقت اللہ کا ذکر گھر میں نہ ہو رہا ہو۔ ایک ساتھ 1 منٹ بھی ایسا نہ گزرتا ان کے گھر کے اندر۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے کہ 24 گھنٹے ان کے گھروں کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا رہتا اور ان کے گھر جنت بنے رہتے۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں ہمارے گھر جنت بنے تو سنتیں گھر میں ادا فرمائیں، فرض مسجد میں ادا فرمائیں، آپ کے گھر جنت بن جائے اور جنت میں نحوست نہیں ہوتی، بے برکتی نہیں ہوتی، جھگڑے نہیں ہوتے۔ وجہ یہی ہے، یہ جو ساس بہو کی لڑائیاں ہیں، وجہ کیا ہے کہ ہم نے گھروں کو جنت بنایا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید، خلیفہ ہارون الرشید وہ ہے جس نے 3 بر اعظموں پر حکومت کی، اور یہ جب کسی بادل کے ٹکڑے کو دیکھتا تو یہ الفاظ کہتا، بادل جہاں بھی دنیا میں برسنا ہے برس، جہاں بھی برسے گا وہاں محمد عربی کے غلام کی حکومت ہوگی۔ اس قدر دنیا کے اوپر حکومت کرنے والا خلیفہ ہارون الرشید۔ اور آج کل تو اے سی ڈی سی کا جو بیگم کا نخرہ ہے وہ بھی برداشت نہیں ہوتا، اور یہ تو خلیفہ ہارون الرشید تھا، 3 بر اعظموں پر حکومت کرنے والا۔ مگر اس کی بیوی زبیدہ خوف خدا میں ڈوبی رہتی تھی،
اپنے شوہر سے کہنے لگی مجھے 300 لونڈیاں چاہیے، 300 لونڈیاں، اور ان میں سے ہر ایک حافظہ ہونی چاہیے، ہر ایک قرآن پاک کی حافظہ ہونی چاہیے۔ 300 لونڈیاں جب زبیدہ کے سامنے کھڑی ہوئی تو پھر زبیدہ نے کہا سنو، میں نے تمہیں اس لیے رکھا ہے، جو میں کھاؤں گی میں تمہیں کھلاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ملکہ کہہ رہی ہے، خلیفہ ہارون الرشید کی زوجہ، جو میں کھاؤں گی تمہیں کھلاؤں گی۔ ان لونڈیوں کو مخاطب کر کے کہتی ہے جو کپڑا میں پہنوں گی وہ تمہیں پہناؤں گی، جیسا بستر میرا ہوگا ویسا بستر تمہارا ہوگا، مگر اب میری ڈیوٹی دیکھو، میں ڈیوٹی سر انجام دینے کے لیے میں نے تمہیں بلایا ہے، کچھ ڈیوٹیاں تمہارے ذمہ لگانی ہے۔ وہ ڈیوٹی یہ ہے، خلیفہ ہارون الرشید کی زوجہ کہتی ہے زبیدہ کہنے لگی 300 لونڈیاں میں نے تمہیں اس لیے رکھا ہے، جو میں کھاؤں گی وہی کھلاؤں گی، جو پہنوں گی وہی پہناؤں گی، جس طرح کا بستر میرا ہوگا ویسا تمہارا ہوگا، مگر ایک ذمہ داری ہے، ایک ڈیوٹی ہے، تم وقت مقرر کرو، میرے محل کے اندر 1 منٹ 1 ساعت بھی ایسا نہ ہو جب رب تعالیٰ کا قرآن نہ پڑھا جا رہا ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ ہوتے تھے محلات، یہ ہوتے تھے ہمارے محلات، کہ زبیدہ خود کہہ رہی ہے اے لونڈیوں میں نے تمہیں اس لیے خریدا ہے کہ جو تمہیں چاہیے تمہیں ملے گا، مگر میرے محل کے اندر 1 ساعت بھی ایسی نہ ہو کہ جب رب تعالیٰ کا قرآن نہ پڑھا جا رہا ہو۔ وقت تم نے تقسیم کرنا ہے، تم آپس میں مشورہ کر لو۔ وہ وقت تھا کہ جب امیروں کے محلات کے اندر قرآن نظر آتا تھا، سبحان اللہ، بے شک دین نظر آتا تھا، مگر آج وقت یہ ہے کہ غریبوں کے محلوں کے اندر بھی قرآن نظر نہیں آتا، اسلام نظر نہیں آتا۔ وہ وقت تھا کہ محلات کے اندر بھی قرآن پڑھا جاتا تھا، اسلام کا پرچار کیا جاتا تھا، قرآن کی تلاوت کی جاتی تھی۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں نے پچھلے سال پڑھی تھی، اسی محفل پاک سالانہ کے اندر، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، فرمایا ایک وقت آئے گا کہ فقط اسلام کا نام باقی رہے گا، فقط نام رہے گا۔ کیا آج ایسا ہی کچھ نظر نہیں آ رہا؟ آپ کسی سے پوچھیں کون ہے، کہتا ہے مسلمان۔ ریڑی والا کون؟ مسلمان۔ دکان والا کون؟ مسلمان۔ آپ اس محلے کے دروازے پر دستک دیں، پوچھے کون ہے، کہتا مسلمان۔ وکیل کون؟ مسلمان۔ جج کون؟ مسلمان۔ وزراء کون؟ مسلمان۔ صدور کون؟ مسلمان۔ یہ سارے کے سارے مسلمان ہیں، یہ جتنے یہاں موجود مسلمان، اور آج تک اس ملک کی کرسی پر غیر مسلم نہیں بیٹھا۔ ایوب کون؟ مسلمان۔ یحییٰ کون؟ مسلمان۔ نواز شریف کون؟ مسلمان۔ عمران خان کون؟ مسلمان۔ جس کا بھی نام لیا جائے، زرداری کون؟ مسلمان۔ سوال یہ ہے، سوچنے کی بات ہے آپ کے لیے اور میرے لیے، اگر ایک فٹ پاتھ سے لے کر وزراء تک، صدور تک، سارے کے سارے اس ملک میں مسلمان تھے، تو سوال یہ ہے آج تخت پر اسلام نظر کیوں نہیں آتا؟ آج پاکستان کے اندر اسلام کا نفاذ کیوں نہیں ہے؟ اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ملک، اور اسی ملک کے اندر آج حال یہ ہے کہ سارے کے سارے مسلمان ہیں، مگر اس کے برعکس وہ یہ رہا ہے کہ قانون کسی اور کا، مرضیاں کسی اور کی، صدارتیں اگرچہ کرنے والے مسلمان ہیں مگر احکامات کسی اور کے۔ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ وزراء، صدور؟ فقط یہی ٹھہرے یا خود کو بھی ہم ٹھہریں گے مولد الزام؟ ہم سب کا دوہرا کردار ہے، دوہرا کردار۔
ایک منہ کچھ کہتا ہے، دوسرا منہ کچھ کہتا ہے، دوہرا کردار ہم لے کر گھوم رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ دوہرا منہ لیے پھر رہا۔ آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، قرآن بیان کر رہا ہے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو، سبحان اللہ، بے شک پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو۔ یہ نہیں کہ پاؤں داخل کرو منہ نہ داخل کرو، منہ داخل کرو پاؤں داخل نہ کرو۔ ہمارا کردار کیا ہے، ہمارا اخلاق کیا ہے، ہمارا رہن سہن کیا ہے، کبھی دیکھا، کبھی غور کیا ہم نے؟ کیا ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہیں؟ کہیں نظر آتا ہے؟ ہمارا حال کیا ہے؟ گھر میں کوئی مر گیا تو حفاظ کو بلا کے قرآن ختم کروا دیا۔ گھر میں کوئی مر گیا تو حفاظ کو بلا کے قرآن ختم کروا دیا، اور جب شادی کی باری آئی تو کرسی کے اوپر بیٹھ کر رقص بھی دیکھ لیا۔ یہ ہمارا دوہرا کردار، دوہرا منہ۔ آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو۔ آدھے تیتر اور بٹیر نہ بنو، دھوبی کا کتا گھر کا نہ کاٹ۔ آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، قرآن بار بار کہہ رہا ہے اے ایمان والو ایمان کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ گھر کی الماری میں قرآن بھی پڑھا، گھر کی الماری کے اندر قرآن بھی پڑھا ہے، اور مطالعہ کی ٹیبل پر فلمی میگزین پڑے ہوئے، رومانٹک ناول پڑے ہوئے۔ یہ ہمارا دوہرا کردار نہیں ہے؟ جب جمعے کا دن آیا، خطبہ سننا ہوا تو سب سے پہلی صف میں بیٹھ کر خطبہ سنا، اور جب شادی کا موقع آیا پھر کیا ہوا؟ ہم نے یہ عمل کیا کہ جب شادی کا موقع ہوا تو ہم نے کنجریوں کے گانے بھی سن لیے۔ یہ ہمارا دوہرا کردار نہیں ہے؟ ہماری بسوں، ہماری کاروں کے اندر دروازوں پہ لکھا ہوئے ٹرکوں کے اوپر اللہ نگہبان واللہ خیر الرازقین۔ کار کے اندر سفر کرتے ہیں تو اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ 4 پل لٹکے ہوئے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق۔ یہ چاروں لٹکے ہوئے ہیں، مگر 4 گھنٹے کا سفر تھا۔ قرآن کی آیتیں لٹک رہی ہیں، لگی ہوئی ہیں، مگر 4 گھنٹے ہم نے راستے میں کیا سنا؟ سارے کے سارے کنجریوں کے گانے۔ یہ ہمارا دوہرا کردار نہیں ہے؟ باہر لکھا ہوا واللہ خیر الرازقین، اور بس کے سفر کا آغاز فیصل آباد سے پنڈی تک ہوتا ہے، صرف آڈیو میں ویڈیو کے ساتھ فلمیں دکھائی جا رہی ہیں۔ باہر لکھا واللہ خیر الرازقین، اور اندر جب کہا یہ باہر کیا اندر کیا ہے تو پھر کہتا ہے جی باجی گزارا نہیں ہوتا، رزق کمانا ہے۔ یہ باہر کیا ہے؟ اللہ نبی باہر واللہ خیر الرازقین، اور اندر کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہمارا دوہرا کردار نہیں ہے؟ آپ درجے کی دکان پہ جاتے ہیں، وہاں اوپر دیکھتے ہیں لوہے قرآنی لٹکی ہوئی، سورہ یاسین لٹکائی گئی، یا اللہ یا رسول اللہ کے سٹیکر لگے ہوئے، اور دروازے پہ جو تصویریں چسپاں کی گئی وہ کن کی؟ یہ ہمارا دوہرا کردار نہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو۔ خدا کے لیے خود کو دیکھیں۔ یہ جو ہم صدور کو ذرا کے گریبان پکڑنے کو جاتے، پہلے میں اور آپ اپنے اپنے گریبان پکڑیں کہ ہم دوہرے بند کر یہ معاملات کر رہے ہیں۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک صحابی حاضر ہوئے، سبحان اللہ، کافروں کے رنگ کی طرح کے کپڑے پہنے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کپڑے اتار کے ان کو آگ لگا، سلے ہوئے بالکل مسلمانوں کی طرح، پورا لباس پہنا ہوا، غیر شرعی لباس نہیں، مگر رنگ جو ہے وہ ان سے ملتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اتارو، آگ لگا، اسے آگ لگا۔ اور اسی طرح بابا فرید کوٹ مٹن شریف والے رحمت اللہ علیہ، ان کا بھی ایک واقعہ اسی طرح ملتا ہے۔ مجھے بتاؤ وہ نبی کس قدر امتیاز چاہتا، جو کپڑوں کا رنگ بھی نہیں ملنے دیتا،
وہ کپڑوں کا رنگ بھی غیر مسلم سے نہیں ملنے دیتا. وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا رہا ہے اے میرے اصحاب تمہارے کپڑے ایسے ہونے چاہیے کہ تمہیں کوئی دور سے دیکھے یا قریب سے تم ہر مصطفیٰ کے رنگ میں رنگے ہوئے نظر آؤ, حضور کے رنگ میں رنگے ہوئے نظر آؤ. بابا فرید رحمت اللہ علیہ کوٹ مٹھن والے, ان کا ایک مرید تھا, اس کی عادت تھی وہ سال کے بعد ملنے جاتا تو ایک تہمت جسے ہم لنگی کہتے ہیں پنجابی زبان میں, وہ خرید کے تحفے کے طور پہ ان کو پیش کرتا, سال کے بعد حاضر ہوتا. ایک سال ایسا آیا کہ اس کے پاس تہمت خریدنے کے پیسے نہیں تھے, لنگی خریدنے کے پیسے نہیں تھے, وہ نہیں گیا, مگر جدائی میں تڑپتا رہا. کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو پھر وہ تڑپتا ہے, اور پیر ہوتا وہ ہے جو رہنمائی کرے, رہنمائی کرے. جو رہنما نہ ہو وہ پیر نہیں, پیر ہے. جو رہنما ہو اسی کو پیر ماننا چاہیے, جو دین کے اندر آپ کی رہنمائی کرے, آپ کو نماز سکھائے, آپ کو آداب سکھائے, آپ کو مصطفیٰ کی عظمت سنائے, آپ کو رب تعالیٰ سے تعلق بتائے, اسے پیر کہتے ہیں. بابا فرید رحمت اللہ علیہ اب ایک سال انتظار کرتا رہا, وہ نگاہیں دیکھنے والی دیکھ رہی تھی. اور یہ حدیث مبارکہ موجود ہے, فرمایا جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ کی فراست سے دیکھتا ہے. سبحان اللہ. اتقوا فراست المؤمن, اللہ کی فراست سے جو مومن ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے. اگلا سال آیا تو دل ہی دل میں خیال آیا, اور یہ طریقہ بھی ہوتا ہے مثال کے طور پہ آپ کسی کے پاس ہر بار جاتے ہیں سال کے بعد 2 ماہ کے بعد, تو آپ خالی ہاتھ نہیں جاتے, اور جب کبھی ایسا ماحول ہو کہ آپ کے پاس کچھ نہ ہو تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ یار ہر باری لے کے جائے گا کہ اس باری کچھ بھی لینے ہے تو میں کو نہیں جاتا, اس بار نہیں جاتا. مرید نے بھی یہ سوچ لی کہ میں نہیں جاؤں گا, میرے پاس ہے کیا, ہر بار دیتا تھا کہیں پوچھ ہی نہ لے تو کیا حال بیان کروں گا. اگلا سال پھر گزر گیا, 2 سال کے بعد اس نے 2 لنگیاں 2 تہمدیں خریدیں, کہا ایک قضا میں اور ایک اس سال کی ادا میں, میں تحفے کے طور پہ اپنے پیر کو پیش کروں گا. اس نے 2 لنگیاں خریدی, بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کی, عرض کی حضور یہ تحفہ ہے قبول فرمائی. بابا فرید رحمت اللہ علیہ ان کی نگاہ وہ تھی جو دور سے بھی دیکھتی تھی. اور یہ بات یاد رکھیے گا, یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول پر مدینہ منورہ میں بیٹھ کر فرما رہے تھے یا ساری الجبل, اے ساریہ پیچھے دیکھ, کافر تجھ پہ حملہ کرنے والے ہیں. بیٹھے مدینے میں ہیں, خطبہ منبر رسول پر ارشاد فرما رہے ہیں, مگر کئی میل دور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرما رہے تھے. اور واپس آ کے انہوں نے بتایا کہ ہاں میں نے خود سنا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صدا آئی اور آپ نے آواز لگا کر کہا تھا اے ساریہ پیچھے پلٹ کے دیکھ, اگر وہ آواز نہ آتی تو وہ ہم پہ حملہ کرتے اور ہمیں شکست دے دیتے. ہمیں فتح ملی ہے تو عمر کی آواز سے ملی ہے رضی اللہ تعالیٰ. اب جب بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے پاس وہ شخص آیا, اور آج کل جو تعلقات ہیں پیری مریدی کے وہ پیسوں کے ہیں بس, مگر وہ لوگ دل سے چاہتے تھے, وہ انتظار کیا کرتے تھے میرا مرید کب آئے گا. اسے یہ انتظار نہیں ہوتا تھا کہ میری جیب میں کیا ڈالے. آج کل تو اس چیز کا انتظار ہوتا ہے پیروں کو, مرید آئے اور مجھے کچھ دے, اور وہ پیر تھے وہ کہتے تھے مرید آئے تو میں کچھ دوں, سبحان اللہ, میں اسے کچھ دوں. اب وہ انتظار کرتے رہے, نہ آیا, سمجھ گئے. اگلے سال جب 2 لنگیاں لے کر سامنے رکھی تو بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے. مرید کو حکم دیا, فرمایا آگ لاؤ. آگ لائی گئی. بابا فرید رحمت اللہ علیہ ان لنگیوں کو جلا دیا, آگ لگا. جب آگ لگی آگ بھڑکی, مرید پریشان ہونے لگا, عرض کرنے لگا حضور کیا میرا تحفہ پسند نہیں آیا, بڑی محبت سے لے کر آیا تھا, بڑی محنت کر کے لے کے
کوئی غلطی ہو گئی. بابا فرید رحمت اللہ نے اپنی زبان میں کہا، پنجابی زبان کے اندر، میں اردو میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے کرتا ہوں، وہ جو پنجابی کے اندر سرائکی کے اندر، او چیز کو بھال ہے جڑی یار کو جدا کرے، جڑی یار کو جدا کرے، یہ جملے کرے کہ ہر اس چیز کو آگ لگا دو جو یار سے جدا کر رہی ہے، جو یار سے جدا کر رہی ہے. بابا فرید رحمت اللہ نے یہ الفاظ کہے، فرمایا ان کی وجہ سے تو پچھلے سال نہیں آیا، اگر یہ چیزیں میرے درمیان اور تیرے درمیان جدائی پیدا کر رہی ہے تو پھر مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ، حق ہے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی پیغام تھا. فرمایا اے میرے صحابی، وہ کپڑے نہیں پہنتے جو دوسروں کے ساتھ تشبیہ رکھتے ہو، جو ننگ کے اندر ان کے ساتھ ملتے ہو. مجھے تو وہ چاہیے جو دور سے آئے، جو قریب سے آئے تو پتہ چلے محمد عربی کا غلام آ رہا ہے. تو گویا پتہ کیا چلا، حضور اعلان کر رہے ہیں اے میرے امتیوں، اس چیز کو چھوڑ دو جو مجھ سے جدا کر رہی ہے. بے شک، سبحان اللہ، اس چیز کو چھوڑ دو جو مجھ سے جدا کر رہی ہے. خدا کی عزت کی قسم، یہ بے پردہ عورتیں ہمیں مصطفیٰ سے دور کر رہی ہیں. بے شک، حق ہے، یہ قرآن کو چھوڑنا مصطفیٰ کو ہم سے دور کر رہا ہے. خدا کی عزت کی قسم، یہ کیبل کے کنیکشن ہمیں مصطفیٰ سے دور کر رہے ہیں. اور اس چیز کو پالا جڑی یار کو جدا کرے، اس چیز کو آگ لگا دو جو مصطفیٰ سے ہمیں دور کر رہی ہے. یہ دنیا کے اندر بے حیائی ہمیں حضور سے دور کر رہی ہے. یہ جو ہمارے حالات ہیں، یہ نماز نہ ادا کرنا مصطفیٰ سے ہمیں دور کر رہا ہے. اور یہ جو ہم نعرے لگاتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ نعرہ ہم سارے لگاتے ہیں. بے شک، لاجواب ذکر لانے بڑے زور دے رہا ہے. مگر میرا سوال ہے، اگر غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو پھر غلامی رسول میں حرام چھوڑنا قبول ہے؟ قبول، بے شک، حق ہے، غلامی رسول میں اگر موت بھی قبول ہے تو 5 وقت کی نماز قبول ہے. غلامی رسول میں اگر موت بھی قبول ہے تو پھر بے حیائی چھوڑنا قبول نہیں ہے. بے شک، یہ کیسا نعرہ ہے؟ موت تو قبول ہے، یہ دعوے ہمارے ہیں، یہ نعرے ہمارے ہیں، مگر عمل کیا ہے، پلے کیا ہے ہمارے؟ کبھی اپنے گریبان کے اندر ہم سبھی جانتے ہیں. ہمیں اگر غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو اسی چیز کو اپنانا ہوگا جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے. سبحان اللہ، خذوا ما آتاکم، فرمایا وہ جو تمہیں دے دے وہ لے لیا کرو. ما نہاکم عنہ، وہ جس سے منع کر دے اس سے رک جایا کرو. بس یہی ایمان ہے، یہی شریعت ہے. سبحان اللہ، یہ میرا ایک پہلو تھا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. ہمیں خود کی اصلاح کرنی ہوگی، ہمیں حضور سے اپنا تعلق جوڑنا ہوگا، حضور سے وفا کرنی ہوگی، ہمیں ان چیزوں کو چھوڑنا ہوگا کہ جس سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے. ان چیزوں کو اپنانا ہوگا جن کو اپنانے کا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے.